الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری غلام یاسین صاحب تلاوت قرآن مجید دے نال اس محفل پاک دا باقاعدہ آغاز کر رہے سن. الحمدللہ اللہ دے فضل نال ساڑھے مہمان سارے تشریف لے آ چکے نے اور حسب وعدہ جس طرح میں جمعۃ المبارک دے موقع تے بھی ایک گزارش کی سی کہ اسی کسے بدن دا انتظار نہیں کرنا، اسی آپ ہی پڑھ لیں گے آپ ہی سن لیں گے. وہ آ گیا تو سو بسم اللہ، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محفل واسطے وہی آتا ہے جس نو بلاوا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک نعت شریف ہے، اس تو بعد جیسے ہی ساڑھے کو قبلہ شاہ صاحب 10 یا 12 منٹ پہنچ جاندے نے، تقریباً منیر دے قریب شاہ صاحب پہنچ گئے. جیسے ہی آمن گے انشاءاللہ انہوں کا خصوصی خطاب شروع ہو جائے گا. تو میں دوبارہ پھر گزارش کراں گا کہ جڑے احباب اس انتظار وچوں کہ محفل پاک شروع ہوئے تو پھر اسی جائیے. باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید دے نال محفل پاک دا ہو گیا انشاءاللہ العزیز. آپ نے وقت تے محفل پاک اختتام پذیر ہوئے گی. علامہ حافظ عثمان شریف جلالی صاحب تشریف لے آئے نے اس محفل پاک میں اگے چلاندے نے. نعرہ تکبیر، نہیں آواز تھوڑی آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. صدقت یا رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین.
فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک کے دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے۔ تیری ذات تو غفور ہے، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ تیری ذات تو غفور ہے، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ اور کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، دل ابھی گناہوں سے چور ہے۔ اور میرے سارے گناہوں کو بخش دے، تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ اور ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی، ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی، سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی۔ ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی، سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی۔ اور دیکھو میرے حضور کی عظمت کے منکرو، دیکھو میرے حضور کی عظمت کے منکرو۔ اب وہ معجزہ ہر عاشق کے ذہن میں ہے کہ حضور جانے جانا کی ذات پر پتھر بھی درود پڑا کرتے تھے۔ تو شاعر نے اس کا جواب اپنے لفظوں میں بند کیا، کہنے لگا دیکھو میرے حضور کی عظمت کے منکروں، پتھر بھی مانتے ہیں رسالت حضور کی، پتھر بھی مانتے ہیں رسالت حضور کی۔ اور حضور کے میلاد میں ہم بیٹھے ہیں تو میلاد کے حوالے سے شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا کہ ماؤں کی خالی جھولیوں کو بیٹوں سے بھر دیا، ماؤں کی خالی جھولیوں کو بیٹوں سے بھر دیا۔ میلاد شریف کی وجہ سے جو اجر ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ شاعر کے جملوں کا حسن دیکھیے کہ کس قدر محبت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ماؤں کی خالی جھولیوں کو بیٹوں سے بھر دیا۔ اب جتنے بیٹے ہیں آپ نے جتنی توجہ ادھر ادھر کرنی تھی کر چکے ہیں، اب میرے جملے کا ذرا وزن کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ میلاد شریف کے صدقے سے رب کیا عطا کرتا ہے، کیا عطا کرے گا۔ شاعر کا جملہ دیکھیے، کہنے لگا ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی، پھر سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی۔ اور دیکھو میرے حضور کی عظمت کے منکرو، پتھر بھی مانتے ہیں رسالت رسول کی۔ اور شاعر کا جملہ دیکھیے کہ ماؤں کی خالی جھولیوں کو بیٹوں سے بھر دیا۔ میلاد منانے والا سبحان اللہ کی صورت میں حاضری لگوائے گا کہ ماؤں کی خالی جھولیوں کو بیٹوں سے بھر دیا۔ خدا نے اس طرح منائی ولادت رسول کی، ہو جائے جس گدا پر عنایت رسول کی، پھر سر چڑھ کے بولتی ہے محبت رسول کی۔ آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کی طرح آبتاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ آج کی خوبصورت بزم کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں، صدارت بھی فرما رہے ہیں، میزبانی بھی فرما رہے ہیں میری مراد پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ یاگوش ولایت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب ترمذی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت قبلہ شاہ جی کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آج کی خوبصورت بزم میں تشریف لائے سید السادات فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر نوید مشتاق شاہ صاحب
آپ تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے اشاقان مصطفیٰ، سناخان مصطفیٰ دور نزدیک سے احباب حضور کی بزم کو سجانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام حق پروڈکشن کے ذریعے پوری دنیا میں لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے رزق کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ آپ جتنے اشاقان مصطفیٰ، اور غالباً میری آواز باہر بھی جا رہی ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اب آپ جو اس انتظار میں تھے کہ محفل پاک شروع ہوگی تو ہم محفل پاک کے اندر جائیں گے، میری ان سے گزارش ہے کہ حضور کی میلاد کی محفل سج چکی ہے، انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد قبلہ شاہ صاحب خطاب کے لیے بھی تشریف لے آئیں گے۔ اب آپ کوشش کریں کہ جلدی جلدی محفل پاک کے اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ حضور کا میلاد ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کو حضور خواب میں ملے، اور حضور نے جب اس کو اپنا دیدار کرایا تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا میرا میلاد سجانا، میلاد میں جانا یہ قبول ہے یا نہیں قبول؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک نے فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہی، فرمایا جو ہماری پیدائش پہ راضی ہو جاتا ہے ہم اس کے اس کام پہ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں اب آپ جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ آئیے آج کی اس خوبصورت بزم کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہونے جا رہا ہوں۔ آج کی ہماری خوبصورت بزم کے مہمان ثناخان بلبل مدینہ محترم المقام محمد علی رضا محمدی صاحب اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز سے نعت شریف کے اشعار سے ہمارے قلوب و ذہن کو محترم منور فرمائیں گے۔ احباب محبتوں کے ساتھ نعرہ گون میں استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک جنہوں نے اس میں تعاون کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کا اس تعاون کو قبول فرمائے، اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے، مل کے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونا سب تو اخیر آیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سونا سب تو آیا، سونا سب تو اخیر آیا، وہ سارے نبی ٹر گئے تھے، پھر
آیا سارے نبی ٹر گئے تیرے نبیاں دا پیر آیا رب آکھیا میرے محبوبا دس کیو جیا تینوں بنانا ہے جویں میرے حبیب دا جی چاہے او جویں میرے حبیب دا جی چاہے اساں اوہو جیا یار سجانا نبی آگیا انج دا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے میری جان جہان دی جان ہوئے باویں تو بولے باویں میں بولا باویں تو بولے باویں میں بولا جدوں تو بولے آدو میں بولا جدوں میں بولا آدو تو بولے ساڈی دعاں دی ایک زبان ہووے ساڈی دعاں دی ایک زبان ہووے یہ سبحان اللہ آئیے آمد کے حوالے سے کلام کے چند اشعار میلاد منایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے نعرہ رسالت میلاد منایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے 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 گیتا کد گایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے گیتا کد گایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن یہ سبحان اللہ سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن چم اکھیاں نو اکھیاں نو لایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے چم اکھیاں نو لایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کرے تینوں رنگ لگ جاون گے اور سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے جڑا حضور دا لنگر کھانا ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے میلاد دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں
رج کے تو رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ رنگ جاون گے رج رج کے تو رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ رنگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ رنگ جاون گے بڑا خاص شعر ہے سورج نو موڑیا سونے نے چن توڑ کے جوڑیا سونے نے سورج نو موڑیا سونے نے چن توڑ کے جوڑیا سونے نے پتھرانے کلمے پڑھ پڑھ کے پتھرانے کلمے پڑھ پڑھ کے سرکار دے گیت سنائے نے آمد مصطفیٰ ہر بندہ دائیں ہاتھ بلند کرے حضور دی آمد دا دن ہے ہر بندہ جھوم کے گئے گا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا دکھ مک گئے نے ساری دنیا دے دکھ مک گئے نے ساری دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے بڑ رحمت رب دی دنیا دے بڑ رحمت رب دی دنیا دے سرکار تشریف لے آئے نے آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے سیدھی اس سونے نال لگ گئی ہے سیدھی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑنے پاون والا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے کلام کے چند اشعار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ
چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی ہماری اس بزم کے خصوصی مہمان سید السادات فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب آپ تشریف لائے میں گزارش کرتا ہوں یہ جو احباب اس سائیڈ پہ بیٹھے ہیں نا سارے سامنے آ جائیں اٹھو اٹھو ماشاءاللہ ان خطاب سننا ہے تو پھر وہ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں یہاں دے کرسی دا منہ انج کر لئیے آپ تشریف فرماؤ سامنے ماشاءاللہ آپ قریب تشریف لے آئیں تاکہ خطاب سنیں اور جو ہے محفل پاک ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکات عطا فرمائے ماشاءاللہ آج کی ہماری اس بزم کے اندر نعت شریف کے دوران سید السادات فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ جتنے علماء کرام قاری عبدالقیوم صاحب دیگر جتنے احباب تشریف لائے قبلہ پیر سید حسین شاہ صاحب میں تمام احباب کو دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سادات کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور ویسے بھی یہ لجپال گھرانہ ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے یہ لجپال گھرانہ ہے آپ میری طرف توجہ رکھیں اور میں بالکل مائک جو ہے حضرت کے حوالے کرنے لگا ہوں لیکن اتنے سادات بیٹھے ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضری اس جملے کے ساتھ لگائیں گے کہ یہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اور اس در کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے وہ غلامی بیٹھے ہو نا سادات دے محبت نہ فرماؤ یار سبحان اللہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اور اس در کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے اور یہ کون سا در ہے یہ سادات کا در کیسا در ہے شاعر نے کہا کہ ہر در سے گناہگار کو عزت نہیں ملتی مل جائے تو حسب ضرورت نہیں ملتی اور تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے کتابوں سے ارے لوگوں ولایت نہیں ملتی اور کوئی کعبے میں رہے چاہے مر جائے حرم میں پر سادات کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی یہ لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس در کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے اور تم لوگ ادھر باغ فدق پہ ہو پریشان پھر دوست ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے اور تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین لیکن رتبے میں سیدہ تینوں سے بڑی ہیں آئیے خطاب حسنہ کے لیے خطیب اہل سنت فخر اہل سنت نازش اہل سنت میری مراد پیر طریقت راہبر شریعت فخر السادات شمس الخطابہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز سے خطاب حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو مترنم فرمائیں گے ذرا گج کے نعرہ تکبیر او سنیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیو، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے ذکر دے سونے محفل دے اندر شریک ہاں. دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال بانی محفل، رونق محفل، زینت محفل، شمع محفل، برادر مکرم، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب ترمذی عزیز اشرفہ، آپ نے خوبصورت پروگرام سجا کے مینوں تے تانوں حضور دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ نو اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. میرے انتہائی واجب التعظیم، واجب التکریم اور بڑی پیار کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری رجب علی چشتی صاحب تشریف فرمانے. شاہ صاحب قبلہ، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، دیگر سادات کرام، علماء کرام. اگر میں اپنے پیٹی پراواں دے نام لیا تو پھر ٹائم بتھیرا ہو جانا ہے. یہ سارے میرے تو سینئر لوگ نے. میں ایک طالب علم ہاں، طالب علم دی حیثیت نال گل کرنا چاہواں گا. اللہ تعالیٰ میرے مسجد علماء دیاں عمراں اور اسلام وچ برکت عطا فرمائے. ہے تکلیف دین والا کام کر لگا، لیکن چونکہ میرے سامنے 10 بچے نے، اگر تسی مہربانی کرو ادھر سامنے آ جاؤ، میرے بار بار انج نہ کرنا. اے میرے جڑے بزرگ بیٹھے نے، اگر میرے بزرگ جڑے نے ایتھے تشریف لے وہ، اگر تے کوئی کمر دا مسئلہ ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ڈھول آن دی اجازت دیتی. اگر کمر چ درد نہیں تو پھر شرعی طور تے مسئلہ ہے کہ مسجد وچ سرکار نے ڈھول آن تو منع فرمایا. چلو جزاک اللہ، جے تے تسی ایتھے آ جاندے چنگی گل سی. جے اوتھوں ایک کتاب، مقصد تنقید کرنا نہیں. ایتھے ساڈے بعض دوستاں نوں دین سمجھن وچ غلط فہمی دا شکار ہو گئے، ٹھوکر لگ گئی. انہاں کہ جی اس نور تو مراد قرآن پاک ہے، اس نور تو مراد قرآن پاک ہے، نور تو مراد کوئی اور چیز نہیں. تو میرا اللہ عالم الغیب ہے. میرے اللہ نو پتہ سی کہ دور ایسا ہونا ہے، ایک وقت ایسا ہونا ہے. میرے نبی دے غلاماں بہ کے میرے نبی دے نور دے تذکرے کرنے نے تے اے گلاں ہونیاں نہیں. جی اس نور تو مراد نور مصطفیٰ نہیں، بلکہ نور تو مراد قرآن پاک ہے. اللہ نے اس چیز دا حل ادو ہی فرما چھڑیا اور اے دا جواب ادو ہی ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تواڈے وال اللہ دی طرفوں نور. واہ، اور لفظ واو دی اضافت فرمائیے. فرمایا قرآن نور آیا اور کتاب مبین، روشن کتاب آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں ایتھے قرآن پاک تسی گھر جا کے پڑھ لو، خود پڑھو، ایمان دار کرو. علماء ربانیین دا ایک خوبصورت گلدستہ میرے ایمان دے اندر موجود ہے. انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں عرض کرنا چاہنا، تفسیر ابن عباس پڑھو، تفسیر حسن پڑھو، تفسیر مدارک پڑھو، تفسیر روح البیان پڑھو، روح المعانی پڑھو، البحر المحیط پڑھو، قرطبی پڑھو، مظہری پڑھو. اے جنیاں میں تفسیراں دا نام لیا ہے، انہاں وچوں خان دی ذمہ داری میری ہے کیونکہ میرے کول ہیں. ضیاء القرآن پڑھو نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. اے جڑیاں 7-8 تفسیراں دا میں نام لیا ہے، اینا چوں وکھان دا میری ذمہ داری ہے. کسے اور کتاب چوں تسی لب لیاؤ، کسے اور تفسیر چوں لے وہ میرے مطالعے دی کمی ہے، میری نالائکی ہے، میں پڑھ نہ سکیا ہوں گا. گل ضرور ہوے گی. اے سارے تفاسیر دے مفسرین کرام فرماندے نے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ نے فرمایا تحقیق آیا تواڈے وال اللہ دی طرفوں نور. اس نور تو مراد یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے. اس نور تو مراد نور محبت نہ بولو، اس نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے. آؤ جے نور مصطفیٰ دی گل آئی ہے، بڑی مشہور حدیث علماء نے بچے نو سنائی ہے. میں بھی برکت سنانا چاہنا چونکہ نور مصطفیٰ دی گل شروع ہو گئی. حدیث جابر
جڑے بندے سر مار دے نے بشک تکلف نہ کرو بولنا جب سبحان اللہ بولو نا. حدیث سے جابر دے نام تو مشہور حدیث پاک ہے. جابر بارگاہ رسالت ماں وچ آندے نے السلام علیکم یا رسول اللہ جی وعلیکم. آؤ جابر کدھر آئے ہو؟ عرض کی لج پالو ایک سوال ہے ذہن وچ اگر قبلہ دی اجازت ہوئے تو پوچھنا. فرمایا جی جابر پوچھو کی سوال ہے؟ عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ کملی والے آپ پوچھنا ہے چاہنا مدینے دا تاجدارا رب نے سب تو پہلا کیڑی شے نو بنایا ہے؟ چاہیے تے اسی میرے نبی پاک فرماندے مینوں کی پتہ ہی میری اپنی ساری 63 سال عمر ہے مینوں کی پتہ کی بنیا تے کی نہیں بنیا. پر میرے نبی نے اے نہیں فرمایا. حضور دے غلامو جابر نو میرے نبی حضور نے فرمایا جابر کی سوال کیتا ہی؟ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ میں عرض کرنا چاہنا رب نے سب تو پہلا کس چیز نو پیدا فرمایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. جابر سب تو پہلا تیرے رب نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمایا. اچھا اینا جواب حضور نے دیتا نا. جابر اندے نے یا رسول اللہ اونج تے میرا سوال ختم ہو گیا جواب مل گیا پر اے جواب سن کے ایک اور سوال ذہن وچ آ گیا. اگر قبلہ اجازت دیو تو میں وہی پوچھنا. فرمایا پوچھ لو کی سوال ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں تہاڈا نور اللہ نے اپنے نور چو پیدا فرمایا سی اودوں کیڑی کیڑی شے سی؟ اودوں کیڑی کیڑی چیز دا وجود سی؟ پوچھو علماء کو لو کتاباں پڑھو روزے روشن دی طرح حضور دا فرمانے نشان چمکدے پیا. فرمایا جابر چیزاں پوچھنے لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. اے جابر اودوں زمین کوئی نہیں سی اودوں آسمان کوئی نہیں سی اودوں جنت دوزخ حوراں فرشتے مشرق مغرب شمال و جنوب لوح قلم عرش و فرش. اے جابر کائنات دا وجود نہیں سی یا بنان والا خدا سی تے یا بنن والا مصطفیٰ سی. جابر کائنات دا وجود نہیں سی یا بنان والا خدا سی یا بنن والا مصطفیٰ سی. اس تو علاوہ کائنات دا وجود نہیں سی. میں صدقے جمع حضور نے فرمایا جابر یا رب سی یا مصطفیٰ سی یا خدا سی تے یا ہن جواب تے دیو نا ذرا یا خدا سی تے یا جی زبان ٹھیک ہے بولے یا خدا سی تے یا. لو جی اے حدیث پاک نہ دیکھو میرے وال اینو ذرا ایتھے روکو امانتاً ایتھے روکو میں پھر اگے لے کے چلاں گا. اس حدیث نو ذرا روکو. ہن میں تانوں دوسری حدیث سنانا چاہنا. اس حدیث سے جابر ہن سنا لگا حدیث ابو ہریرہ. اے تسی سارے بیٹھے ہو ذرا منظر دا بات دا مطلب ہو اے سارے صاحب تسی بیٹھے ہو حضور دے غلام. مثال دے طور تے کوئی شعر آوے یا کوئی حدیث آوے کوئی واقعہ آوے شاہ جی قبلہ مینوں اٹھ کے کن وچ قاری صاحب بھی سارے آکھن کہ شاہ جی برہان شاہ دے کن چ آکھو کہ چلو شعر دی گل اب فلانا شعر پڑھو. ہن دل تواڈے سارے دا کردا پیا لیکن کیپٹن آف دی ٹیم لیڈر آف دی ٹیم تسی شاہ جی نوں سنو شاہ جی اٹھو ذرا شاہ دے کن چ آکھو فلانا شعر پڑھو. دل تواڈے سارے دا اگے لایا شاہ جی قبلہ نوں. مثال دی تسی بات دا مطلب ہو میرے ویکھو ذرا بھائی جان ادھر ویکھو ذرا سبحان اللہ فرماؤ نا. میں تھوڑے ٹائم سے زیادہ گل کرنا چاہنا لہذا آدم تو جو کمپرومائز نہیں کر سکتے میرے وال دھیان کرو. دل سارے دے لیکن اگے لاؤ شاہ جی تسی تے شاہ دے کن چاکو سارے مجمع توڑ کے میرے کن چ نہیں آکھنا. شاہ جی قبلہ اٹھن گے آؤ نبی دے غلامو حدیث وکھانا میں علماء بیٹھے نے حضور دے صحابہ نبی دی مسجد بیٹھے نے. دل سارے دے حضرت ابو ہریرہ نو آکھیا تسی اتوں اٹھو تے حضور نو پوچھو. ابو ہریرہ اتوں اٹھو نظر حضور نو پوچھو. حضرت ابو ہریرہ صحابہ دے مجمع اٹھے السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا جی وعلیکم. جی ابو ہریرہ عرض کی دل اج پالو ایک سوال ہے اگر جناب دی اجازت ہو. فرمایا پوچھو. نو سنو میرے نبی دے غلامو حضور دی بارگاہ چ حضرت ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ سوال ہے اسی پوچھنا چاہنے ہاں متا وجبت لک النبوہ تسی کدوں کو دے نبی ہو. نہ میں لے شعر کو نہیں پڑھنا تانوں شعر تو ذرا چس آئے گی ذرا سنن وچ مینوں کامیاب کروا ذرا. حضور دی بارگاہ چ ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ سوال ہے متا وجبت لک النبوہ تسی کدوں کودے نبی ہو. میرے حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین میں ادو بھی نبی سا جدو ہلے آدم دا کھارا تیار ہوندا سی پیا. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد اے ابو ہریرہ میں ادو بھی نبی سا جدو ہلے آدم روح تے جسم دے درمیان سی. بلکہ آؤ تانوں نشر و تیب چو گل سناواں. آئے علماء بیٹھے نے
ساری کتاب نہیں. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا بڑا وڈا مولوی کتاب لکھتا ہے نشر الطیب تے چس والی گل پتہ کی ہے حوالہ دیندا حضرت شاہ عبد الحق محسن دہلوی دا. حضرت شاہ عبد الحق محسن دہلوی سنی تو مندے ہی مندے نے نا, ذرا اکابرین دیوبند کے قریب حضرت شاہ عبد الحق محسن دہلوی دا مقام سنو. دیوبند مسلک دے وڈے مولوی بال اتفاق آندے نے کہ شاہ عبد الحق محسن دہلوی او جنا ہے جڑا ہر رات مصطفیٰ دی زیارت کردا ہے. یہ دیوبندیاں دے نزدیک ہے, دیوبندیاں دے نزدیک بڑے بڑے اکابر علماء دے بندہ حضرات دے کہ شاہ عبد الحق محسن دہلوی اس جڑے دا نام ہے جڑا ہر رات مصطفیٰ دی زیارت کردا ہے. نشر الطیب وچ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب شاہ عبد الحق محسن دہلوی دا حوالہ کوٹ کرتے فرماندے نے کہ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ میں محمد دا نور آدم دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے بھی موجود سی. دیوبند مسجد کے قریب ہے, نشر الطیب کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا 14,000 سال پہلے آدم دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے میں ادو بھی نبی سا. لو جی حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ جدو ہلے آدم دا گارا تیار ہوندا سی نہ پیا میں ادو بھی بولو ادو بھی نبی سا. لو جی اس حدیث نو بھی پہلی حدیث نو رکھو, حدیث ابو ہریرہ حدیث جابر. توجہ ہے اے دو حدیث رکھو, تیجی سنو پھر میں تمہیں شعر سنانا. آؤ ذرا تیسری گل بس پا چاہیے اے سنا لگنا تفسیر روح البیان وچوں حدیث پاک سنو ذرا. علماء بیٹھے تشریف فرما نے. پہلے ابو ہریرہ آئے تے حضور کو سوال پوچھیا, حضرت جابر آئے تے حضور کو سوال پوچھیا. تفسیر روح البیان پڑھو. حدیث پاک عرض کرنا چاہنا ہن آئے جبریل میرے مصطفیٰ کول السلام علیکہ یا رسول اللہ. فرماؤ جبریل کدھر آئے ہو. ہن اینا دعا آ کے حضور کو مسئلہ پوچھے. جبریل حضور کو لائے نا, میرے نبی نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی یا رسول اللہ. فرمایا تیری عمر کنی ہے. جڑے نہیں بولے اور میں نے سمجھا نہیں سکیا انہوں نے. جبریل تیری عمر کنی ہے. جبریل امین آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا پیڈا تے نہیں یاد, ایک وٹا سٹا اپنا اندازہ تخمینہ ایک اپنا لائے حساب رکھے ایک اپنا. فرماؤ کیا عرض کیتی کملی والے آ. ہن میں ذرا رک کے بولاں گا. عرض کیتی یا رسول اللہ میری عمر پکا پیڈا کوئی نہیں یاد, ایک اپنا تخمینہ کڈے ہے حساب رکھے ہے. اب حضور نے فرماؤ کی ہے. عرض کیتی مدینے دا تاجدارا چوتھے حجاب وچ یا رسول اللہ چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا 70,000 سال تو بعد ایک باری چمکدا ہے. جڑے نہیں بولے اللہ ان دی بیمار زبان و شفا عطا فرمائے. پھر سنو کی اکھے میں جبریل آندے نے یا رسول اللہ پکا پیڈا پتہ نہیں ایک تخمینہ کڈے حساب رکھے ہے. چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا 70,000 سال تو بعد ایک باری چمکدا ہے. میرے نبی پاک دے غلاموں تے جبریل آندے نے یا رسول اللہ میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھے ہے. میں انہوں کنی بار ویکھیا 72,000 مرتبہ. چاہیدہ تے اسی نا قبلہ قاری صاحب حضور فرماندے واہ بھائی واہ جبریل تیری تے بڑی عمر ہے یا بڑی لمبی عمر ہے, پر میرے نبی نے فرمایا نہیں. آؤ پڑھو تفسیر روح البیان. حضور نے فرمایا جبریل کیا کہ عرض کیتی یا رسول اللہ چوتھے حجاب وچ ایک نوری تارا 70,000 سال تو بعد ایک باری چمک دے. یا رسول اللہ میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھے ہے. فتحیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرا پہ فرمایا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب منو رب دی عزت دی قسم او جیڑا تارا تو چمکدا ویندا سیں او میں محمد دا نور چمکدا ہے. جیڑا تارا تو چمکدا ویندا ہے جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب او میں مصطفیٰ دا نور چمکدا سی پیا. ہن ذرا جلدی تین حدیثاں دا خلاصہ سنو. حضرت جابر آندے نے یا رسول اللہ رب نے سب تو پہلا کیڑی چیز پیدا فرمائی ہے. فرمایا جابر تیرے رب نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا فرمائے. کائنات دا وجود نہیں سی, مصطفیٰ دا نور سی. حضرت ابو ہریرہ آندے نے یا رسول اللہ کدو کو دے نبی ہو. فرمایا جدو ہلے آدم دا تارا بھی تیار نہیں سی ہویا. جبریل نو حضور نے پوچھیا یا رسول اللہ او تارا. فرمایا میں محمد دا نور چمکدا سی پیا. نبی دو غلاموں پھر تین حدیثاں دا ایک کوئی ترجمہ ایک کوئی مطلب
آؤ ذرا پھر اپنی زبان میں ترجمہ کریے. ہے ذوق شیر میں پڑھن لگا جے تو تسی پہلے چ میرے نال رل پے تے ٹھیک ہے تے جے تسی پہلے چ نہ میرے نال رلے تو پھر میں پولا پولا ایک دو گل کر کے نکل جانا جی ہے نا. ذرا محبت نال شاہ جی کی آکھو گے میں کہ میری محبت آندی. میرے نبی نے فرمایا اے جابر لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. اے جابر کائنات دا وجود نہیں سی یا خدا سی تی یا مصطفیٰ سی. خدا ترجمہ کر لو پس آہد سی یا احمد سی بس آہد سی یا احمد سی. اے گل پسارا کل بڑیا. ایک باری میں پھر پڑھنا پھر جے توڑی طبیعت تنو اجازت دے تے میرے نال مل کے بولیا جے بس آہد سی یا احمد سی بس آہد سی یا احمد سی. اے نبی دے نور نو اپنے نور چو صلی اللہ علیہ وسلم محبت دی ماں محبت دی دا مطلب ہوں ماں محبت انہوں دا نام سی محبت دی ماں جویں کہ سید برہان حیدر دی ماں قاری رجب علی صاحب دی ماں شاہ جی قبلہ دی ماں شاہ جی قبلہ دی ماں. بھئی ماں دا نام ہی تو کوئی ہے نا کون قبلہ ام محبت دی ماں. انہوں دا نام پتہ کی سی عاتقہ بنت خلف. ام محبت ناسی عاتقہ بنت خلف. اچھا حضور آئے مائی صاحبہ دے گھر دے دروازے گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر عرض کی دی جی آقا. فرمایا کوئی بھوکتے پیاس محسوس ہوندی بھی ہے گھر آئے پتہ کرو کوئی گھر دا مکین ہے. ابو بکر پاک نے دروازہ نوک کیتا. مائی صاحبہ بار تشریف لائیاں حضور ابو بکر پاک کھڑے نے حضور کھڑے نے. اور مائی صاحبہ بار آئیاں حضرت ام محبت تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں جی اسی مہمان ہاں اور مسافر ہاں کوئی گھر میں چیز ہے کھان پین واسطے کوئی بھوک بس پیاس محسوس ہو رہی ہے. ام محبت فرماندے نے اوکھو تسی مہمان ہو اسی عرب لوگ ہاں. ساڈا عربیاں دا ایک دستور ہے ایک رواج ہے ساڈے قبیلے دا کہ جدوں کوئی مہمان ساڈے ہونا کہ جی ٹھیک ہے پھر تواڈے تے میرے نبی رحمت جانے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگے وے حضور نے اپنا دست شفا دست رحمت دست برکت انج کر کے جا کے بکری دی پشت رکھیا نا. نبی دو غلاموں میں کتاب اندر پڑھے او بکری حضور دا ہاتھ رکھ کے دے رہے کھڑی ہو گئی خیری چوڑی کیتی بکری دے تھنا وچ دودھ. حضور نے فرمایا مائی صاحب لیاؤ کوئی برتن. حضرت ام محبت گھر دا برتن پیش کیتا. حضور نے دودھ چونا شروع کر دیتا. ام محبت فرماندے رب محمد دی قسم میں دودھ جیڑا نا برتناں دے کنارے تک جگ آوندی ویکھی. برتن دے کنارے تک جگ آوندی ویکھی. اے دودھ دا برتن فل ہو گیا. حضور نے فرمایا مائی صاحب کو اور برتن لے آؤ. اور برتن آیا کر دے ڈول جگ جناب دھونیاں پتیلیاں ساریاں میں تینوں وکھان دا ذمہ دار ہاں. حضور دے بارگاہ حضرت ام محبت فرماندے لوکو رب کعبہ دی قسم میرے گھر دیاں تھالیاں وچ بھی دودھ وڈے ڈونگے برتن تے بڑی دور دی گل ہے گھر دیاں تھالیاں وچ بھی دودھ. حضور نے خود پیتا ابو بکر پاک پیتا مائی صاحبہ نے پلایا گھر دے سارے برتن دودھ نال فل. حضور نے برکت دی دعا کیتی. حضور تشریف لے گئے. ایتھوں تک تساں گل سنی بڑی معروف بات ہے. ایتھوں تک گل سنی اس تو اگے سناواں ہن گل پوری کراں تے بات ختم کراں. نبی پاک دے غلامو حضور نے برکت دی دعا کیتی. حضور تشریف لے گئے. ہن رات نو ابو معبد آئے نا ام معبد خامد ابو معبد گھر آئے. ہن ام معبد سوچن رات نو میرے سرتاج ہون گے خامد ہون گے میں سارا معاملہ دساں گی. ہن مزیدار دی گل ہے وے ام معبد نو حضور دا نام پوچھنا یاد ہی نہ رہا. نہ پوچھنا قبلہ یاد ہی نہ رہا کہ کتھوں آئے ہو تہاڈا قبیلہ کیڑا ہے تہاڈا نام کی ہے تہاڈا علاقہ کیڑا ہے. بس حضور دی اس رحمت شفقت دے وچ رہیاں. حضور تشریف لے گئے. رات نو ابو معبد آئے نا ہن سوچن پیاں مائی صاحبہ کے خامد نو دساں گی ہلے او نوبت نہ آئی. جو ابو معبد نے گھر قدم رکھیا نا تے چیخ کے آندا ہے ام معبد اج گھر کون ہے اج گھر کون ہے.
उम्मे माबद आंदियां ने मैं हैरान, मैं ते इन्हां कुछ दसिया ही नहीं। आंदियां ने सरताज तुहानू दसनी आ, पर की मतलब है, तुहानू किवें पता लगे? अबू माबद आंदे ना मेरे घर दियां कंधां नूर नाल मुरव्वर होईयां पईयां ने, ऐ मेरे घर दियां दीवारां विचों नूर पे निकलदा है और मेरे घर दे अंदर एक अजीब खुशबू महसूस भी हुंदी है। उम्मे माबद फरमांदी ने, मैं आख्या सरताज तुहानू की दसां, हुण चूंकि ना पूछना याद ना रहा ते फिल्प जी किबला अपने कोलों ना रख लिया। आंदी है हां जी मेरे खामद, अज मुबारक आया साजे, आए अज मुबारक आया सी। अच्छा जिसले इन्नी गल होई ना, ये सारियां उहदियां बरकतां जे। उम्मे माबद ने इन्नी गल कीती ना, अबू माबद फरमांदे ने, ओ मुबारक किंजदा सी, उम्मे माबद ओ मुबारक किंजदा सी। उम्मे माबद फरमांदे ने, ओदे चेहरे चो इन्ना नूर, इन्ना है सामणियां दीवारां वेंदे हो पे, तरो दीवार उस नूर नाल मुरव्वर ने। ते उम्मे माबद फरमांदी ने, मैं की तुहानू दसां ओदा हुस्नो जमाल। शाह जी फिर कुछ ना कुछ तो बोलो। मैं मेरी मुहब्बत आंदी। अबू माबद ने फरमाया होगा, उम्मे माबद मैनू दस ओ मुबारक किड्डा कुछ सोना सी जिदे चेहरे विचों नूर निकल के मेरे घर दियां दीवारां मुनव्वर पईयां हुंदियां ने। उम्मे माबद फरमांदियां ने, ए सरताज की दसां मैं हुस्नो जमाल दा पैकर, ओ एडा सोना सी, एडा सोना सी, मेरी मुहब्बत आंदी है, मेरा प्यार आंदा है। उम्मे माबद ने अपने महबूब की तारीफ फिर कोई इंज कीती होगी, इंज कीती होगी, ये हो जाते होंगे, तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मा वे पिछली डरदी लिशक न मारे, बिजली डरदी लिशक न मारे, जे ओ मथे त्यूड़ी पावे। ए सरताज थानू मैं की दसां, ओ मुबारक किड्डा को सोना सी, जे सोना खोले वल जुल्फां दे तेरा हीरा भुल जावे, जे सोना करे सैर बगां दी हर डाली शीश नवावे, हर डाली शीश नवावे। ए मेरे खामद मैं की दसां मुबारक किड्डा बू सोना सी, ओ जे सोना हथ फुल्ला अंदर रखे, हथ नाल फुला रल जावे, तो पाएंदा हुस्न महिदा, ओ जिदी छाल चली ना जावे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। सुभान अल्लाह। सुनो जी जरा, हुण उम्मे माबद ना इन्नी गल पईयां करन, फरमांदे ने सरताज की दसां ओ मुबारक एडा सोना सी, एडा सोना सी। अबू माबद इन्नी गल सुन न पे, ओ उम्मे माबद तेरा भला हो जे की कीता ही, ओ एडा सोना मुबारक साडे घर आया सी, मैं घर दे नाल बकरियां चरांदा हां पिया,
مینوں کیوں نہیں بلایا؟ مینوں کیوں نہیں بلایا؟ کیوں مینوں نہیں بلایا؟ میں بھی ویندا مبارک ایڈا سونا سی. اینی گل میاں بیوی کرن پے. حضرت ام معبد دا چھوٹا جا بچہ آندا ماں تے ابو نو بکری والی گل بھی سنا نا. او بکری والی گل بھی سنا نا. ابو معبد نے او کی گل ہے؟ انہاں کہ سرتاج او ویکھو بکری او جڑی گھر مریل تے کمزور تے لاغر جنوں چھڈ کے اس ٹرن جوگی نہیں. ابو معبد ویکھیا تھنا وچ دودھ اوویں ہی. انہاں کہ ایتھے نہیں گھر دے سارے برتن فل نے. ابو معبد فرماندے نے خدا دی بندی ہے مینوں بلانا سی تو مینوں میں ملدا آ کے انہوں. اچھا ام معبد آندے نے جی اگوں مبارک آیا نا. ہائے ہن مبارک آیا نا تو میں بھی گھروں دور نہیں جاندا نیڑے نیڑے بکریاں رکھاں دا. ہن مبارک آیا تو مینوں ملانا ضروری. آندے جی ٹھیک ہے. تو جی ویلا گزردا گیا حضور دا ایک سفر سی. حضور تے مدینے پاک چلے گئے نا. میں کتاباں اندر پڑھے علماء بیٹھے نے کہ ایک دن حضرت ام معبد اپنا چھوٹا جا بچہ نال لے کے نا بازار وچ خریداری واسطے سودا سلب خریدنے واسطے چلیاں گئیاں. ہن ام معبد بازار وچ سودا خریدیاں نے پیاں. متعلقہ بازار وچوں متعلقہ سودا ملیا نا. ام معبد خریداری کردیاں مطلب جو اپنے گھر دا سودا سلب خریدیاں چلدیاں ام معبد مدینے پاک دے بازار وچ آ گئی. ہن کوئی پتہ نہیں مبارک کون ہے کتھوں آیا نہ کی اپنے کو نہ رکھے. اسی آئیاں مدینے پاک ایک بازار دے اندر. ہن ام معبد مدینے پاک ایک بازار تے نا کھلو کے دکان تے سودا پیاں خریدن. کول چھوٹا بچہ سی. بچہ کول کھڑا ہے مائی صاحبہ سودا خریدیاں پیاں. اسے بازار وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کولوں دی گزرے. ہن نہ آپ بے سواد ہو نا مینوں کرو محبت نہ بولو سبحان اللہ. مائی صاحبہ سودا خریدیاں پیاں دھیان سودا سلب والے. بچہ کول کھڑا ہے اسے بازار وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کولوں دی گزرے نا. ہن مائی صاحبہ دی تے نظر نہ پئی بچے دی نظر پئی. اے بندہ ماں نو رولا پانا شروع کرا. ماں کی ہویا جے مبارک نہیں لبا؟ آ بندہ اس دن مبارک دے نال سی. ہائے لو جی ذرا دی کھولو ذرا. شاہ جی پھر کی ہویا ہوئے گا؟ میں کہ ام معبد دکان تو سودا پیاں خریدیاں نے. جس لے بچے نے رولا پانا شروع کر چھڑیا نہیں میری اے ماں چھڑ سودا سلف مبارک دے سانو لبا نہیں. اے بندہ اس دن مبارک دے نال سی. جناب ام معبد نے ویکھیا واقعی ہوئیو بندہ سودا سلف چھوڑیا. دوڑیاں بازارے مدینہ وچ اگی ابو بکر پاک جا رہے نے. پیچھے مائی صاحبہ دوڑ دیاں جا رہی ہیں. او رایا جان والیا اوے جان والیا رایا. جناب ابو معبد دوڑ دیاں صدیق اکبر دا جا کے پلو پھڑ لیا. او رایا دس میرا مبارک کتھے رایا میرا مبارک کتھے میرا مبارک کتھے وے تینوں واسطہ ہی مینوں میرا مبارک ملا دے. ابو بکر پاک پلٹ کے ویکھیا فرمایا مائی کیڑے مبارک دی گل پئی کرنی ہے؟ میں تیرے مبارک نو نہیں جاندا. مینوں نہیں پتا تیرا مبارک کون ہے. جس لے صدیق اکبر نے اینی گل کیتی ہے مائی صاحبہ فرماندیاں نے نا وے رایا اے نہ کہ میں انہوں جاندا نہیں. او جدوں ساڈی کلی وچ آ کے میری بکری دا دودھ چویا سی تو مبارک دے نال سے تو مبارک دے نال سے. ابو بکر پاک نے توجہ کیتی ہے او اے تے اوہی مئی ہے ہجرت دے سفر وچ جدوں جدی کلی وچ حضور نے بکری دا دودھ چویا سی. ابو بکر مسکرا پے فرمایا ہاں مائیے مینوں سمجھ آ گئی ہے. اے مائیے مبارک نو لبنی ہے پئی. ہاں وے رایا مینوں میرا مبارک ملا دے. فرمایا آ تینوں مبارک دے ڈیرے تے لے جاواں تینوں مبارک دے ڈیرے تے لے جاواں. اگے صدیق اکبر پیچھے مائی صاحبہ بچہ نال چلدیاں کاشان رسول دی آ گئیاں. نبی دو غلاموں سہنے حرام حضور تشریف فرما دے. صحابہ میرے نبی دے کول سامنے دروازہ میرے نبی دی آستانے دا. ابو بکر دے پیچھے مائی صاحبہ نے ہلے مائی صاحبہ دی نظر حضور دے نہیں پئی. چھوٹے بچے نے نبی نو ویکھ لیا رولا پیا پاندا ہے شور و گل پیا کردا ہے. اے میری ماں او ساڈا مبارک بیٹھائی
نی ماں ساڈا مبارک بیٹھا ہی جس لے مائی صاحبہ دی نظر پئیے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے تے اوتھوں ہی پکارنا شروع کر چھڑیا وے میریا سونیا مبارکہ وے میریا سونیا مبارکہ وے تینوں میں کتھوں کتھوں نہیں لبیا تے بس سبحان حال اے ہوئی آدھی اونگیاں کھلے بوئے کھلے بوئے ویخ کے تیرے توارے آ گئے کوئی کھلے بوئے ویخ کے تیرے توارے آ گئے تو باری میں پڑھیا ہے بات ختم پیا کرنا وا حضور دے میلاد دے دن نے ذرا محبت نال تسی بھی مل کے بولو کھلے بوئے ویخ کے تیرے توارے آ گئے وہ کھلے بوئے ویخ کے تیرے توارے آ گئے معبد ہاتھ جوڑے ہوئے نے وے میری سونیا مبارکہ سن سن دلاں دیا محرمہ وے درداں دے مارے آ گئے وہ سن دلاں دیا محرمہ درداں دے مارے میرے نبی دے غلاموں مائی صاحبہ تشریف لے آئیاں نا حضور دے کول آ کے آندیاں نے وے میرے سونیا مبارکہ وے سونیا میں تینوں کتھوں کتھوں نہیں لبیا وے سونیا مبارکہ تو کتے گم ہو گیا سے حضور مسکرا پہ فرمایا مائی جنوں مبارک پہ یعنی وہ محمد اللہ دا سچا نبی بن کے آیا اچھا حضور دے کول مائی صاحبہ بیٹھیاں میرے نبی نے اسلام دی دعوت دیتی مائی صاحبہ فوراً اسلام قبول کر لے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا حضور دی غلامی اختیار بس گل مکانا پیا حضور دی غلامی اختیار کیتی نا نبی پاک دی غلاموں ہن مائی صاحبہ جلے حضور دی غلام بن گئی امتی بن گئی پتہ کی آندیاں نے آندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا میرا خامن تھوڑا بڑا پیار کردا ہے ہائے زندہ بندہ بولے ہیں تھوڑے وچوں آندیاں نے یا رسول اللہ میرا خامن تھوڑا بڑا پیار کردا ہے فرمایا ہن موڑ آندیاں نے آقا جی یا انہوں اپنے کول بلاؤ یا ساڑھے گھر آؤ ایک باری آئے جلے انی گل ہوئی نا میرے آقا رحمت اللہ العالمین تھوڑا جا مسکرا کے فرمایا اچھا چلو مائی صاحبہ میں آواں دا آج ساڑھے گھر ساڑھے پیرا ہونا ہوئے نا اسی بازار میں چونے کھلارنے ہیں کیلے لانے ہیں بینر لانے ہیں گھر میں سونے کھانے پکانے ہیں سونے بسترے وہ شادی کی ہو گئے وہ جناب بھائی ساڑھے پیر آ رہے ہیں ساڑھے پیر ہونا ہوئے تے اے تیاریاں نے تے جنہ دے کار خدا دی خدائی دے بادشاہ دے ہونا ہوئے دو جملے میرے رہ گئے نے حضور نے فرمایا اچھا مائی صاحبہ تسی جاؤ پھر میں آواں دا لجپالو کدو آؤ دے فرمایا فلانے دن فلانے ویلے میں آواں دا لو بھائی نبی دے غلاموں محبت گھر تشریف لے آئیاں ہن انتظار پیاں کرن کہ میرا خامند آوے میں دساں کہ وہ مبارک جنوان دی سو اللہ دے سچے نبی نے اور میں ساری خبر دیاں حضور آ رہے نے اچھا محبت گھر آ کے بیٹھیاں نے نا رات کوئی ابو محبت آئے نا محبت علیہ دسیا نہیں ابو محبت گھر قدم رکھ دیں سال پتہ کہ محبت آج پھر مبارک آئے اسی نا آج پھر مبارک آیا سی نا فرماندے میں بڑی حیران ہو گئی میں کہنے اس سرتاج مبارک نہیں آیا تو تسی کیویں مطلب اگلی گل میں تانوں بعد دس نہیں ہے تے تانوں کی پتہ لگا ہے ابو محبت آندے نے اج پھر مینوں وہی خوشبو آندی پئی ہے وہی خوشبو جدوں اگے مبارک آیا سی محبت فرماندے نے پھر مبارک نہیں آیا میں مبارک دے ڈیرے تو ہو کے آئی ہوں اسی مبارک دے آستانے تو ہو کے آئے ہیں تے جیڑا میرے نبی دے آستانے تو ہو کے آ جائے وہ دیاں انیاں خوشبوواں ہون تے جیڑا خوشبو والا ہوئے اودا کی مقام ہوئے گا اچھا جلے انی گل ہوئی نا فرماندے نے میں ہو کے آئی ہاں ابو محبت آندے تے میں تینوں کی آکھیا سی کہ مبارک لبے تے مینوں ملانا ہی تے مینوں پھر کیوں نہیں دسیا فرماندے نے انہاں دا نام مبارک نہیں
اللہ دے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں انہاں دی کلمہ پڑھ لیا انہاں دی امتی بن گئیاں تے سرتاج فلانے دن فلانے ویلے حضور آؤن گے ہائے نبی دے غلام جڑے اینی گل ہوئی نا حضرت ام معبد ابو معبد چھوٹے چھوٹے بچے وقت مقررہ آ گیا دن آ گیا ٹائم آ گیا ہن بچے لے کے بازار میں کھڑے نے تے انج کر کے نا حضور دی راہ اڑیک دے لے میرے کو الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے میں تمہیں کیویں سناواں کیا منظر ہوئے گا کیا نظارہ ہوئے گا کہ ابو معبد ام معبد بچے لے کے حضور دی آرام اڑی تک میں پولے انداز پڑھنا ہولی پڑھنا تاکہ تسی میرا رل کے پڑھ سکو بات ختم تقریر ختم شعر ختم نبی دے غلاموں ابو معبد ام معبد بچے لے کے نا نالے حضور دی آرام اڑی دینے پے تے شاہ جی کی آندے ہون گے میں کہ میری محبت آندی ہے ابو معبد ام معبد نالے حضور دی راہ اڑیک دی ہون گے نالے بزبان حال ای ہوئی آندے ہون گے کدی عربیا سونیا تاجدار اے دعائیہ شیر جے پڑھ لو تو ٹھیک ہے نہ پڑھو تو میں تے گل مکھا چھڑ لگا لیکن اے میرے نبی دی بارگاہ چ ایک عرض ہے ترلا ہے میلاد دے دن نے او لجپال آمینہ دا لال نگاہ کرم اٹھ کے تے بیڑا ہی پار ہو جائے گا کدی عربیا سونیا تاجدار میں ویلو ہولی ہولی پڑھنا پہ تاکہ تسی میرے نال مل کے پڑھو کدی عربیا سونیا جے تے لب ہلانے نے پھر رہن جو تکلف نہ کرو کم از کم تھوڑی آواز تے میرے تک آوے کدی عربیا مدینے والیا جڑا جڈی محبت نہ تیری بارگاہ چ ترلا کرے اوڈی چھتی او دے تے نگاہ کرم ہو جائے ابو معبد ام معبد بچے کول کھڑے نے راواں ویندے نے میرے حضور دیاں تے بزبان حال کیاں دے ہون گے کدی عربیا سونیا تاجدارا کدی عربیا سونیا تاجدارا اساں ول وی نظر اساں ول وی نظر کرم کر خدا را کدی عربیا سونیا تا ہن سجے کھبے نہ ویکھو تو جا پڑھدا کہ نہیں پڑھدا تو نو رہن دے تو سبز گنبد تصور کر کے اپنے نبی دی بارگاہ چل کر لے کدی عربیا سونیا تاجدارا اساں ول وی نظر اساں ول وی نظر کرم کر خدا را کدی عربیا سونیا تاجدارا کدی عربیا سونیا تا ام معبد ابو معبد نالے راواں ویندے نے نالے پاسوبان حال اے ہوئی آندن گے یا رسول اللہ جنی رامی آؤ اونا رستیاں تو جنی رامی آؤ اونا رستیاں تو میں قربان ہو جاواں میں قربان ہو جاواں سارے دا سارا کدی عربیا سونیا تاجدارا کدی میرے نبی دو غلاموں حضرت ام معبد ابو معبد حضور دیاں راواں اڑیک دے ترلے کر دی ہون گے یا رسول اللہ کدی ترس کھا کے جے ایک چات پا کدی
ترس کھا کے جے ایک چاند پاؤ وے میرا سونیا محبوبہ کدی ترس کھا کے جے ایک چاند پاؤ تیری چاند ساٹھ لئی رب دا نظارہ کدی عربیہ سونیا تاجدار کدی عربیہ میرے نبی دو غلاموں حضور دی نگاہ کرم ہوئی اس مائی دے برخت بھی جگائے اپنی غلام بھی نہ آیا انہوں نے کلی نو بھی لا کر رنگ لائے نبی دو غلاموں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا وما علینا الا البلاغ پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب تشریف لائے پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ پیر سید نوید مشتاق شاہ صاحب تشریف لائے پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب تشریف لائے اور حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان اشرف مصطفی صاحب تشریف لائے حضرت علامہ مولانا قاری عبدالقیوم نقشبندی صاحب تشریف لائے حاجی وسیم صاحب حاجی فیاض صاحب جتنے مہمان تشریف لائے میں اہلیان چک سکندر قاری رجب علی صاحب اپنی طرفوں بالخصوص اپنی انتظامیہ مسجد دی انتظامیہ دی طرفوں سارے دا شکر گزار ہاں تسی تشریف لے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سارے احباب تشریف رکھو بالکل جڑا وعدہ سینا انشاءاللہ اس سے وعدے دے مطابق نماز اشاد ادا کرانگے تے اس تو بعد انشاءاللہ العزیز جڑا وہ لنگر دا انتظام ہے میں ایک بات کرنی ہے میں آجی طارق صاحب اور انہ دی پوری ٹیم آجی ملک طارق صاحب اور انہ دی پوری ٹیم نو مبارکباد پیش کرانگا انہ نے مسجد دی گلی بھی سجائی ساری مسجد بھی سجائی سارے انہ واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہ نو مزید برکتاں عطا فرمائے اور انہ نوجوان جڑے رات دن ایک کر کے جنہ حضور دے میلاد واسطے سارا کوئی سجایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دی اس محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ایک نعرہ بلند کریے اس تو بعد ایک سلام دا شعر پڑھیں گے تے نالی دعا تے نالی نماز عشاء نعرہ تکبیر جڑا قسم پا کے آیا شاہ صاحب والی گل وہ بشک نات چکے تے نہ بولے تے جڑا قسم نہیں پا کے آیا جشن وچ آیا حضور دے جشن وچ حضور دے میلاد وچ وہ انج ہاتھ دووے باہر کر لے دووے ہاتھ باہر کٹ گئے محبت نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد لجپال کی آمد مصطفیٰ قاری صاحب ایک سلام دا شعر اس تو بعد نالی دعا تے نالی نماز فاجان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا کملی والے
کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام خدا کے آخری اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سارے احباب تشریف رکھو۔ ترے سادات نے بزرگ نے میرے واسطے قابل احترام نے تے میں تے کہنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہی ہم سب کا مل بیٹھ کے ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور کے میلاد کا صدقہ جن احباب نے اس محفل پاک کے لیے دامے دیر میں سخن قدمے جس طرح سے بھی حصہ لیا، ان کے رزق، کاروبار، مال، جان، عزت، آبرو میں برکت عطا فرما۔ ان کے جتنے عزیز و اقارب حالت ایمان سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں بخشش فرما۔ جا الہی بالعموم ہم جتنے ہاتھ پھیلائے دعا کریں، ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب حالت ایمان سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما۔ تمام کی قبروں کی منازل کو آسان فرما، تمام کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما۔ قبروں میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ و عظمیٰ نصیب فرما۔ یا الہی بالعموم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ ہم سب کا آنا جانا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفا سیدیاں کرو اتھے ہی نال ہی نماز ہوئے۔